Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج کے اس پروگرام میں مختلف چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بڑی کروشل ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت بنا تو نہیں سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. مذہبی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کی پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ خواتین کے بل کو, اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی تحریک کی شکل اختیار نہ کر لے. اس میں ضرور بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو کرنا چاہ رہا ہوں سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ. کل کے پروگرام میں ہم نے ایک سٹوری پک کی تھی جو ہمارے دنیا اخبار کے جو ہے نمائندہ خصوصی جناب ذوالفقار علی میتھو صاحب نے پریزنٹ کی. اس میں انہوں نے وفاقی آڈٹ رپورٹ جو ہے اس کے ریفرنس سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے جو بیرون ملک دورے ہیں ان میں کرپشن کے حوالے سے بہت سے معاملات سامنے آ رہے ہیں, اور رسیدیں مسنگ ہیں. ری امبرسمنٹ جو ہے جو ہوئی ہوئی ہے وہ جائز نہیں ہے, اور یہ آڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کافی شفاف کیریئر ان کا رہا ہے سی ایم, تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دیا انہوں نے اس خبر کا. یہ آڈٹ رپورٹ جو 2014-2015 کی ہے اس کے متعلق انہوں نے کیا اب تک رسپانس جمع کرایا. تو کل حکومت کی طرف سے کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں تھا, لیکن آج زعیم قادری صاحب جو ترجمان حکومت پنجاب کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ذوالفقار علی میتھو صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے خبر بریک کی. اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے دوسرے ایشوز پہ بھی, تو حافظ حسین احمد صاحب, علی محمد خان صاحب اور لطیف کھوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. لیکن سب سے پہلے اس پہ بہت وارم ویلکم قادری صاحب پروگرام میں. کل کا پروگرام کے ریفرنس سے آپ اپنا ڈیفنس ضرور پیش کیجئے کہ یہ جو رسیدیں ہیں جو مسنگ ہیں مبینہ طور پر آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے چائنا کا جو اسٹیٹ وزٹ تھا اس پہ کیا موقف ہے پنجاب گورنمنٹ کا؟ جی دیکھیں جی, ایک تو پنجاب موقف کا بڑا واضح موقف ہے کہ آج 7 برس گزر گئے, وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کے 1 روپے کے بھی سفری اخراجات یا انٹرنیشنل دورے پر خرچ نہیں کیے گئے. یعنی کہ محمد شہباز شریف صاحب ہمیشہ اپنی ذات کے لیے اپنی جیب سے ہمیشہ پیسے خرچتے رہے, اور 1 روپیہ بھی حکومت کا ان کے کسی دورے پر نہیں لگا, نہ ان کے کسی پولیٹیکل ساتھی کے. جو آڈٹ رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اور آڈٹ پیرز کی بات کر رہے ہیں, یہ پیبٹ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے حوالے سے تھا. میتھو صاحب یہاں موجود ہیں. اس پہ بڑی واضح بات ہے کہ جو افسران جاتے ہیں باہر دوروں پر وہ یقیناً اس کا خرچہ پیبٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ ایک آفیشیل کام کے لیے جاتے ہیں. اگر ان کی رسیدوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو میں واضح کر دوں کہ 2 آڈٹس ہوتے ہیں, ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اور ایک اسپیشل آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے. جب دورے سے واپس آتے ہیں جو پیسے خرچے جاتے ہیں ان کی رسیدیں جمع کرانا ان کے انٹرنل آڈٹ کا کام ہے. اینڈ دین اٹ از زعیم صاحب وہ رسیدیں جمع نہیں ہوئی ابھی تک, وہ رسیدیں جمع نہیں ہوئی پیرز کی. جی وہ رسیدیں جمع نہیں ہوئی ابھی تک. جی نہیں ایسے نہیں ہے. وہ رسیدیں جمع ہوئی ہوئی ہیں اور وہ جمع ہوئی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس. دیکھیں یہ جو آڈٹ پیرز ہوتے ہیں نا یہ کنکلوسیو نہیں ہوتے. they are not a decision that there has been a corruption and there has been a loophole. یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریاکشن ہوتا ہے کہ کہیں ڈسکرپنسی ہے. ٹھیک ہے زعیم صاحب, اچھا یہ ہے کہ پبلک آپ کا یہ سر پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ میرے ساتھ رہیے. میتھو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ افسران ایک تو کرتے ہیں تو سی ایم پنجاب کو انوالو نہ کرے, اپنے سفری خراجات وہ خود کرتے ہیں. اس میں کرپشن کہاں نظر آئی آپ کو پھر؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ. یہ ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی. اچھا یہ انٹرنل نہیں ہے, یہ انٹرنل نہیں ہے یہ. اچھا زعیم اب میں بولوں گا اگر آپ کہیں تو. جی جی اچھا اب یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ زعیم کو پتا ہے, یہ پرانے پارلیمنٹیرین ہے کہ اس کو صرف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب میں ڈسکس ہو سکتی ہے. اس سے پہلے یہ پاکستان کا ایک لیجیٹیمیٹ لیگل ڈاکومنٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ان آڈیٹر سے بھی ملا ہوں, میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹرسٹ ٹریڈ کے بھی گیا ہوں, وہاں بھی میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے. اس پہ اوپر ہم خبر پہ پوری طرح سے قائم ہیں. اور میں زعیم بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے. ان کے ساتھ جو افسران جاتے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ذات میں اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے نا کامران, وہ ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. اور وہ پورا ڈیلیگیشن سٹیٹ گیسٹ چائنا میں ڈکلیئرڈ تھا. جب یہ ڈکلیئرڈ تھا تو یہ 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کے جو کلیم لیے گئے ہیں پاکستان میں آگے پنجاب حکومت سے,
पंजाब हुकूमत से आगे ये रीइंबर्समेंट नहीं होती, इसकी रीइंबर्समेंट नहीं हुई। अच्छा ये बकायदा लेटर है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर से ये हुक्म दिया गया है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड को। मैं तो कहूंगा बादशाह साहब बड़े शरीफ आदमी है, वो जो इसके चेयरमैन है बोर्ड के, वो इनके रिकॉर्ड जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तान के दफ्तर के उनके अफसरों के हवाले करें। ये 4 साल से उनको ये रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? रसीदें जमा करा दी सर, रिकॉर्ड क्यों नहीं देते? मामला क्लियर कर दें, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं भाई। सुन लेना सर, जी जी सुन ले, बिल्कुल उन्होंने बात दुरुस्त की है। एक तो मैं वाज़े तौर पे कह दूं कि स्टेट गेस्ट का जो ऑनर है और जो प्रिविलेज है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर का होता है। जो बाकी डेलीगेशन जाता है ना तो वो नॉमिनेटेड होता है और ना ही किसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक दे आर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट गेस्ट। अगर वो जाकर वहां ठहरते हैं, मैं जाता हूं पंजाब हाउस पिंडी इस्लामाबाद में ठहरता हूं भाई, तो मैं भी 1400 रुपया दे के आता हूं वहां रात का, क्योंकि मैंने कुछ पैसे देने हैं वहां, हालांकि वो कम होते हैं लेकिन उन्होंने वो पैसे देने होते हैं। ये स्टेट टू स्टेट है। नहीं ये पाकिस्तान के यार, मैं आपकी बात में मैं तो साहब नहीं बोला, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मुझे बात खत्म करने दें, आप मेरी बात पे ना बोलिए। लोकल बता रहे हैं, चाइना की बात हो रही है, वहां स्टेट गेस्ट होता है बंदा। जी बहरहाल आप कंप्लीट। हाँ, मैं चाइना की कर रहा हूँ। चाइना के स्टेट गेस्ट में कभी भी कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो स्टेट गेस्ट नहीं हो सकता। वो हमारी चॉइस होती है कि कौन लोग जाएंगे। देखे, पिबेट जो है उसका काम ही ये है कि वो लोगों को भेजती है, वो ऑफिसर्स को भेजती है, वो पढ़े लिखे लोगों को भेजती है कि वो जाके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। आज यही पिबेट है जिसकी वजह से आज हमारे पास ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साहिवाल जैसे मंसूबे मिल चुके हैं। एक मेरी बात, अगर हम ये ना खर्चे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात सुन। एक जुमला और आखिरी बात इंपॉर्टेंट, जी शायद इंपॉर्टेंट बात है प्लीज। जी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरनल ऑडिट, जब एक्सटर्नल ऑडिट ने इसकी निशानदेही की तो उन्होंने इसको रेफर किया अपने ऑफिसर्स को। वो बाउंड है पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये रसीदें जमा कराने पर और इन ऑडिट पैराज को सेटल करवाने पर। मेरे आपसे 2 सवाल है सर, मेरे 2 सवाल है आपसे, 2 सवाल है रहीम साहब, 2 सवाल है जी। पहली बात तो मैं आपको इसमें से एक पढ़ के सुना रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, furthermore while submitting account for adjustment by CM office, receipts of state guest house China were also submitted which were not at all admissible as all officer visiting China have been declared state guest of People Republic of China। ये तो क्लियरली वो खुद कह रहे हैं। एंड reimbursement of logic सर सुन ले, पूरी बात तो सुन ले। ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, मेरी बात तो पूरी सुन लेना, उसके बाद जवाब होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ लॉजिक एक्सपेंसेस अनजस्टिफाइड। सर ये ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से नहीं आई, ऑडिट पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। दूसरा आपने अब तक ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को रसीदें जमा क्यों नहीं कराई? अगर आप क्लियर हैं तो आप कराएं इसको। अगर इसमें प्रोसीजर है ना, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो बाद में आएगा ना, ये तो फिर पहले ऑडिट को जमा कराना है। ये पहले उन्होंने 1.5 साल तक इनसे रसीदें जो अब तक मांग रहे हैं। ज़हीम साहब मैं ये सोच रहा था कि आज आप रसीदों की कोई फोटो स्टेट ले आएंगे यार, या कुछ सबमिशन उसके लेके आएंगे, लेकिन वो आपने जी नहीं, आपकी रसीदों मैंने आपके देखे ना, आप पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं है, मैंने आपको रसीदें तो जमा करानी नहीं भाई। अर्ज ये है कि चीफ मिनिस्टर हाउस का इससे ताल्लुक इसलिए नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हाउस इन बातों को डील नहीं करता जो पर्टेनिंग टू चीफ मिनिस्टर नहीं होती। वो ने उन्होंने लिख दिया कि ये दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू द चीफ मिनिस्टर। अगर पिबेट की है तो ये उन अफसरान ने पिबेट को देनी है और फिर उन्होंने आगे देनी है। चीफ मिनिस्टर को तो मैंने कह दिया कि अगर 1 रुपया किसी चीफ मिनिस्टर का साबित हो जाए बैरून मुल्क दौरे का, या मैं आप एक बात बताइए, 1 रुपया मेरा साबित हो जाए, किसी साबित हो जाए तो मैं गुनहगार हूं। आप ऊपर अच्छा सर, अब आप सुन लें, अच्छा एक मिनट जैन साहब ऑडिट रिपोर्ट का आप हेडिंग सुन लें जरा। अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन टूर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब ₹12.37 मिलियन। वो स्टाफ की बात नहीं कर रहे, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो वजीरों के अफसरों की नहीं, वो सीएम पंजाब की बात कर रही है। ये ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन में उसी ऑब्जेक्शन पे आपसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हम। कमेटी में जाएगी, वो कब जाएगी भाई? 2014 आप स्पेशल मीटिंग बुला लेना, डॉक्टर मुख्तार साहब से स्पेशल मीटिंग करें इस पे, ये इंपॉर्टेंट इशू है। ज़हीम भाई बात ये है कि हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, चले आपको नहीं, ये ऑडिट पैरा है,
یہ نہیں observation بھائی نہیں تھا۔ آپ کو بھی تھوڑا ٹائم اور دیتے ہیں آپ یار ہوگا آڈٹ، اور یار آڈٹ پیرا سارے سیٹل کر رہے ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کہاں settle کیے آپ نے؟ وہ ہمیں کوئی proof تو دکھائے یار، تو سیٹل کرائیں نا، proof تو بلائیں، دکھائے زین صاحب۔ اسپیشل میٹنگ بلائیں، سیٹل کرا لیں۔ کریں گے نا، وقت جب کب یہ ہے؟ لگے گی بلا لیں۔ سیٹل کریں گے نا، 2014 سے چل رہا پہلے ہے۔ سیٹل کر دیں۔ زین بھائی پروگرام کر رہے ہیں، اب کب وقت آئے گا؟ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو کوشچن مارک لگا رہے ہیں، آپ کی ویڈیو میں کوشچن مارک آ رہا ہے، یہ آپ آڈٹ پیرا کو فوراً ملائیں گے۔ پی ایس سی کی ڈاکٹر برا ممتاز زین سے کہیں قادری کہ صاحب بات یہ ہے، پبلک اکاؤنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا، میٹنگ میں آج تک یہ آڈٹ پیرا زین ہے۔ صاحب میری یار سن لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن سننے والے کو یا جس پہ یہ سوال اٹھایا گیا جس طرح آپ کو جب تک آپ رسیدیں پیش نہ کریں گے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، ہم کر آپ کو بلاتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے اس کے اوپر۔ لیٹ سی یہ اتنا بڑا الزام ہے، اس پہ کتنے جلدی آپ کلیریفائی کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ اسے آگے جا رہا میٹنگ ہوں، کر لینا، کامنا بلو کر لیتے ہیں، میں کر لیتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو چیف منسٹر کا سے کوئی تعلق نہیں، قادری صاحب، کل آپ نے چیف منسٹر پر کہا کہ اس کے دورے میں ذرا اگلے ٹاپک پہ جا رہا ہوں، پہ 1 روپیہ بھی ثابت کر دے، آڈیٹر جنرل پاکستان چلے میں بتائیں نا، مولانا فضل ثابت کر دیں، یا کسی پولیٹیکل آدمی کا جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں کہہ رہا ہوں کہ زین صاحب یہ اب میری بات بھی پنجاب سنیں نا، حکومت کا اپنے میاں دور پر شہباز نہیں شریف کے دوروں کے ساتھ ان کے بیٹے بھی جاتے رہے نا، اس بات کا بھی بتائیں، ان کے رسیدیں کہاں پہ ہیں، وہ کہاں سے چارج ہوا ہے؟ تو وہ اپنے پیسے دے کے جاتے رہے، اپنے جاتے رہے تو پھر یہ پیسہ کس کا وہ اپنے پیسے دے کے جا ہے؟ رہے یہ ہیں، آڈٹ رپورٹ میں پیسہ کس کا ہے زین وہ صاحب؟ اپنے پیسے دے کے جا رہے ہیں، وہ سارے اسٹیٹ جج سے، تو یہ پیسہ کس کا ہے؟ نہیں نہیں، اپنے پیسے ہیں، وہ اپنے پیسے دے کے جا رہے ہیں۔ میں 5 دفعہ گیا ہوں چیف منسٹر کے ساتھ، اسپیشل میٹنگ کریں نا، پی ایس سی کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 5 دفعہ اپنے پیسے دے کے گیا ہوں۔ آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی چلے آپ اس پہ فردر بات کریں گے ضرور جی۔ زین صاحب اچھا ویورز، آج کا ایک اور بہت بڑا ایشو اٹھانے لگا ہوں میں، اس میں ہمارے ساتھ زیم قادری صاحب بھی ہیں، حافظ حسین احمد صاحب بھی، کھوزہ صاحب بھی، علی محمد خان صاحب بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے آج جو ہے وہ بڑی سیٹرنگ ٹاک کی ہے اور بڑا سیریس معاملہ ہو گیا، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا خواتین کا بل، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی این اے کی موومنٹ بھی ہم نے دیکھی ہے، نظام مصطفیٰ کی موومنٹ بھی دیکھی ہے، اسلامی جب ہماری جو مذہبی جماعتیں جب یہ موومنٹ چلاتی ہیں تو حکومتیں جو ہیں ان کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں، ہم نے بھٹو صاحب کو بھی دیکھا ہے اس حوالے سے۔ آج کہا کیا مولانا فضل الرحمان نے، ذرا اس پہ یہ دیکھتے ہیں، واپس پروگرام میں پینلسٹ کے پاس آتے ہیں جی۔ یہ وہی قانون ہے جو 2001 یا 2 میں انڈیا کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، صرف انڈیا کا لفظ کاٹ کے انہوں نے یہاں پر پاکستان کا لفظ ڈالا ہے۔ ایک ایسی انتہا پہ جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کا قانون قرآن و سنت سے بھی متصادم ہے، آپ کا قانون یہ آئین پاکستان سے بھی متصادم ہے اور ہمارے معاشرتی اقدار سے بھی متصادم ہے۔ یہاں آپ ایک پاکستانی شہری کو گھر سے نکلواتے ہیں، اس کو کنگن پہناتے ہیں، مرد ہوگا اس کے ہاتھ میں کنگن ہوگا، جس کو عورت FIR اس کے خلاف کاٹے گی، گھر سے باہر نکالے گی۔ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارا اپنا گورنر اس بیوی کے ساتھ دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ اگر اس کے ساتھ یہ حرف اس کی اپنی بیوی کر دے محترمہ، تو پھر وہ کیا اپنے گھر میں کس منہ سے جائے گا؟ اس قسم کے قوانین کہ آپ صرف بین الاقوامی ایجنڈے کو تکمیل کرتے ہو۔ ہم امریکہ بھی جاتے ہیں، ہم یورپی پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، ان کے وہاں ان سے بحث ہوتی ہے، وہ یہی باتیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں یہ قانون تبدیل کیوں نہیں کر رہے۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، اپنی شریعت کا دفاع کرتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر دیتے ہیں۔ آئندہ کا مستقبل ہم ان لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے جو نظریہ پاکستان کو دفن کرنے کے لیے بیرون آقاؤں کی خدمت کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو کہیں کہ ہم عوام ٹھیک ہے ہمیں ووٹ تھوڑے دیتے ہیں اور ہم حکومت خود بنا نہیں سکتے، لیکن جس کی گرانے پہ آ جائے نا تو پھر تم یہ ووٹ تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جس کی حکومت گرانے پہ آ جائے اس کو پھر بچا بھی نہیں سکتا کوئی۔ جناب حافظ حسین احمد صاحب، یہ اتنا سخت تلخ بیان آپ نے نواز شریف صاحب کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا، سیکولرزم کے ساتھ جوڑ دیا، یہ اتنا آخر ایسا کیا ہو گیا حافظ صاحب؟ آپ نے لائلٹی پہ ہی شک کھڑا کر دیا نواز شریف صاحب۔ جی جی سر۔ شاہد بھائی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام عرصے سے جب سے بھی اسمبلی بنی ہے وہ تعاون کر رہی ہے تو کیا ہم ون وے تعاون کریں گے؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا قانون سازی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی پارلیمنٹ میں؟ اگر ہم تعاون کر رہے ہیں، پارلیمانی سطح پہ کر رہے ہیں، JUI کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ضم نہیں کیا گیا ہے۔ ہم اگر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ میں تعاون کر رہے ہیں تو پھر 21ویں ترمیم آتی ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ایکشن پلان پہ دستخط ہوتے ہیں،
ووٹ دیا جاتا ہے، JUI کو اعتماد میں نہیں دیا جاتا، مغربی کوریڈور کے حوالے سے، اقتصادی راہداری کے حوالے سے ہم سے غلط بیانی کی جاتی ہے، یقیناً ہم نے بھی جواب دے حافظ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، میرا سوال کچھ اور ہے سر. حافظ صاحب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نتیجے پہ کس طرح پہنچ گیا کہ نواز شریف صاحب ایک سیکولر ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، وہ انڈیا کے انفلوئنس میں انڈیا کے قانون کا نام چینج کر دیا. میرا یہ آپ سے سوال ہے، وہ ٹھیک ہے آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، لیکن یہ بہت بڑے الزامات لگا دیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حب الوطنی کے اوپر، ان کے پاکستان سے نظریہ پاکستان سے کمٹمنٹ کے اوپر. یہ آپ نے کیوں لگا دیا نواز شریف صاحب پہ اتنے بڑے الزامات؟ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت آرٹیکل 230 موجود ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، وفاقی شرعی عدالت آئینی ادارہ ہے. آج سپریم کورٹ میں اسے کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے؟ ہم بھی آئینی طریقہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی حکومت بنتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی حکومت اگر بنائے نہیں سکتے تو حکومت گرا تو سکتے ہیں. یقیناً ہم اپنے نظریے کے حوالے سے احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارا تعاون دیکھا، ہم تعاون کرتے ہیں تو کھل کر تعاون کرتے ہیں، اور جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. 21ویں ترمیم کے وقت ہم نے اختلاف کیا، ایکشن پلان کے وقت ہم نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، ہم نے مغربی تو آپ تحریک چلائیں گے نواز شریف صاحب کے خلاف؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر یہ بل اگر ہے تو آپ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں ہم اپنے نظریے کے حوالے سے، اپنے اقدار کے حوالے سے، شاہد صاحب ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے چند دوستوں کی طرف سے یا رانا ثناء اللہ صاحب کہ جناب تحفظ حقوق خواتین ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے عدم تحفظ کا قانون ہے. جس طرح ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کیا اگر ایک خاتون کے حوالے سے وہ شکایت کرتی ہے، کمپلینٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس گھر سے اس بندے کو نکال دیتے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد اسے تو واپس گھر آنا ہے، کیا اس کی واپسی کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم کا جو راستہ، ٹھیک ہے حافظ صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیروگیٹری ہے مردوں کے لیے اور شادی جو ہے اس سے ٹوٹے گی، اس لیے آپ سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ تحریک تک بھی جا سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز. لطیف کھوسا صاحب آپ تو خود بڑی لبرل پارٹی ہے، آپ نے آنر کلنگ کے خلاف بھی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی، آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا اس بل کو، اور کس طرح دیکھتے ہیں آپ نواز شریف صاحب پہ تنقید جو ہو رہی ہے اس بل کو لے کے؟ کھوسا صاحب دیکھیں کامران، پہلے میں پہلے ایشو پہ آپ کو بتا دوں، یہ اس طرح شور شرابے کی نظر نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ محترم شہباز شریف صاحب بالکل یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نہیں بھیجیں گے. جب میں گورنر تھا تو 350 ارب کا آڈیٹر جنرل نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل فنڈز جو ہیں وہ ریکنسائل نہیں ہو رہے. میں نے اس پہ ایز گورنر، چونکہ پریزنٹ ہوتی ہے رپورٹ، میرے پاس پیش ہوئی تھی، میں نے کہا اسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیجا جائے، جس کی سربراہ ہوتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن. اس میں وہ آج تک نہیں بھیجی گئی ہے، اور یہ بھی آپ خاطر جمع رکھیں، یہ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کبھی نہیں جائے گی. اور ایک اور جو نیا انکشاف ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنا ذاتی پیسے جو ہے استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سرکار پر بوجھ نہیں ڈالتے. تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں چائنا میں یا کہیں اور بھائی صاحب کے ساتھ؟ یہ وزیر اعلیٰ اور 3 بھی ہیں وزیر اعلیٰ، تو کیا یہ ریاستی آداب کے جو ہے یہ مطابق ہے کہ اس طرح سے جو ہے صرف بھائی ہونے کے ناطے سے وہ اپنے ذاتی خرچے پر ذاتی وفد لے کر جائے؟ یہ ویسے ہی غلط ہے. اور پہلا بھی ماشاءاللہ آڈیٹر جنرل نے جب رپورٹ کی تھی تو اس کو انہوں نے چھٹی کروا دی تھی، اس کے خلاف انہوں نے ریفرنس کر کے اس کو نکلوا دیا تھا. تو یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں، آج آپ دیکھیں نیا آیا ہے کہ جو نیب ہے اس نے جو ان کا ٹرانزٹ روٹ ہے لاہور والا، اس کی بھی مسنگ ہے، PC1 کی رپورٹس بھی مسنگ ہیں، اور چیزیں بھی جو ہے کاغذات اس میں سے مسنگ ہیں. تو یہ ماشاءاللہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ ان پر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں لگ سکتے، نہ ان کا کوئی محاسبہ ہو سکتا ہے، نہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے. اس پہ بھی آ جائیں جو میں نے سوال پوچھا کی کوئی رپورٹ کی کوئی اہمیت، نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کیا جا رہا ہے سیکولرزم کے ساتھ. جی اس بل کو لے کے دیکھیں نواز شریف صاحب پرو انڈیا کا تو کوئی اس میں شائبہ ہی نہیں ہے. جہاں تک یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی لین انڈیا کی طرف سے، وہ تو ایک ثابت ہے بالکل، اس لیے کہ مودی صاحب کو یہ ذاتی اپنی سالگرہ پر بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، وہ سارا وفد لے کے آتے ہیں جن کا کوئی ویزا نہیں ہوتا ہے. آپ کا کوئی شخص
ویزا کے بنا انڈیا نہیں جا سکتا، لیکن انڈیا کے 250 بندہ جو ہے وفد کے ویزے کے بنا پاکستان کی دھرتی پر وہ قدم رکھ سکتا ہے، اور جس کے خون جو ہے مسلمانوں کے رنگے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ خون سے، اس کو آپ جو ہے ویلکم بھی کرتے ہو اور اپنا کیک بھی کٹواتے ہو. یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ تاج پوشی پر بھی محترم وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کی مودی کی تاج پوشی پر جاتے ہیں. سو یہ تو بالکل مولانا صاحب یعنی آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں پرو انڈیا اور یہ بل بھی انفلوئنس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا پلیز. علی محمد خان صاحب، آپ پہلی والی بات پہ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ جس طرح اس خواتین کے بل کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے، اور کیا آپ ایگری کر رہے ہیں جو دینی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سیکولر ایجنڈا یا پرو انڈیا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں اس بل کو لے کے خواتین کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو انیشل سیگمنٹ میں آپ نے گفتگو کی، تو میں ایک تو جو نمائندہ تھے آڈیٹر جنرل کے ان کے ادارے کے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. نہیں، وہ ہمارے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پہ جی پاکستان ایک ایسا، وہ صحافی ہیں لیکن جو رپورٹ ہے وہ آڈیٹر جنرل کی ہے نا. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ خال ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کامران شاہد صاحب، جہاں پہ بیوروکریٹس کھڑے ہوتے ہیں رائٹس پہ، یا کوئی سرکاری افسر کھڑا ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن ہو. وی مسٹ ناٹ شوٹ دا میسنجر، یو مسٹ ناٹ شوٹ دا میسنجر، بجائے اس کے پھر آڈیٹر جنرل کی بیچارے کی پھر شامت آ جائے. ان کی انویسٹیگیشن ہو، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی گنجائش، کوئی جواز نہیں ہے کرسی پہ بیٹھنے کا. ان الزامات کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کو پھر گھر چلے جانا چاہیے، لیکن اس کی سب سے پہلے امپارشل انویسٹیگیشن ہو. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ الزامات لگا کے کسی کو فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک. نیب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، یا پھر اپنا دروازہ بند کر دیں، اپنے دروازوں کو، اپنے دفتر کو تالے لگا دیں. اگر بڑے آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے پھر کمزوروں کے پیچھے نہ جائیں. ایک دوسری بات، پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پی ٹی آئی ہیں، جے یو آئی ہیں، نون ہیں، فلان ہیں، فلان ہیں. خواتین کے حقوق، آج اگر کوئی لا پاس ہوتا ہے، لیکن میں بنیادی بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں، عورت کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو جو حق جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دیا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی نیا حق نہیں دیا جا سکتا. لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس پہ بڑی سیریس ایلیگیشنز آئی ہیں. جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے وہ حلیف ہیں، اس بات کو مت بھولیے، وہ اپوزیشن ممبر نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں دو کام ہونے چاہیے اب. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب وزارتوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آ کے اب بیٹھیں. یہ دو رنگی سیاست اور نہیں چلے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور میں ان کی اس بات کے ساتھ یہ بات جوڑتا ہوں کہ یہ جو لا پاس ہوا ہے اس کو فوری طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل بھیجیں، وہاں پہ کمپیٹنٹ لوگ بیٹھیں، وہ اس کو دیکھ لیں گے. جو بھی اس میں انٹی اسلام ہے، اسلامک لا کے خلاف چیزیں، اس کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ونس اینڈ فار آل کہ اگر ہم حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف ہیں تو پھر حکومت کا حصہ ہم پھر نہیں رہ سکتے. Then we have to come and sit in the opposition. It's not possible. It's not possible that you can have your cake and you can eat it too. بالکل ٹھیک ہے. یہ زعیم قادری صاحب کافی سوال آپ کے اوپر ہو گئے، کھوسا صاحب کا بھی، حافظ حسین احمد صاحب کا بھی، اور علی محمد خان صاحب کا بھی. ان کے جواب اکٹھے لوں گا آپ سے بریک کے بعد. اور حافظ صاحب آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں علی محمد خان صاحب کے. اگر آپ اتنے ہی مذہب کی خاطر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لا ایسا پاس ہوا جو اس ملک کو جو ہے وہ سیکولر بنا دے گا، تو آپ کا تو یہ پہلا مذہبی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ، مذہبی فریضہ کہ آپ وزارتیں چھوڑیں اور اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائیں. یہ سوال آپ کے لیے بریک کے بعد. زعیم قادری صاحب، چارج شیٹ آج تو آپ پہ چل رہی ہے. ون بائی ون کرتا ہوں شروع. گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے زمانے میں جو ڈسٹرکٹس کے آڈٹ آئے تھے ان میں کروڑوں کے گھپلے تھے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی اس کو پریزنٹ ہی نہیں ہونے دیا معاملے کو. جناب 350 ارب کی بات ہوئی ہے، اس کا جواب دے دیں پہلے. جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آڈٹ آبجیکشن جو آڈیٹر جنرل کی طرف سے آئے اس کو کوئی بھی کسی طرح روک لے. یہ پاسبل نہیں ہے. صاحب بتا رہے ہیں آپ کو. پھر کہوں گا کہ محمد شہباز شریف صاحب نے آج تک
کہنے تھے نا یار, ان کے کہنے سے وہ سچ بولتے ہیں. وہ تو بل کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈین بل ہے. کھوسا صاحب ان کی پارٹی شادیانے بجا رہی ہے اس فلم پہ بھی, اور مبارکیں دے رہے ہیں ایوارڈ پہ, اور پی ٹی آئی یہ منافقت کرتے ہیں نا. منافقت کوئی بھی کتنی بھی کر رہے, لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. ابھی علی محمد خان میرا بھائی ہے, دین سنا رہا تھا سب کو, اور وہاں پہ وہی اسی ایشو پہ جو فلم ہوئی ہے اس پہ عمران خان صاحب مبارکیں دے رہے ہیں چنوائے کو بھی اور سب کو. یہ ڈرامہ گیری ہے, کوئی کتنی بھی کر رہے, لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ارنسٹ اینڈ ینگ ایک کمپنی ہے دنیا کی سب سے ریپیوٹیڈ, وہ پیوٹ کی انٹرنل آڈیٹر ہے. انہوں نے ان تمام آڈٹ کے جواب دے کر اپروول کے لیے بورڈ کو بھیج دیے. بورڈ نے ان کو اپروول دے دیا ہے, اور وہ اب انشاءاللہ پی ایس سی میں چلے جائیں گے اور پیرز سیٹل ہو جائیں گے. یہ زعیم صاحب دوسری بات سر, یہ جو بل ہے نا, اس بل کو لے کے آپ کے خلاف تحریک چل رہی ہے مذہبی تنظیمیں, اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے. واٹ از یور رسپانس ٹو دس؟ کٹ گیا. دیکھیں یہ تو نمبر ون, دیکھیں اقتدار جو ہے نا جی, وہ ایک عوام کے ووٹ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا جاتا ہے کسی کو. کوئی بھی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ اقتدار لے لے گا یا گرا دے گا تو وہ میرے خیال میں دین کی نفی کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو چیلنج کر رہا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. پرو انڈیا کا الزام کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عنایت اقتدار فرمایا ہے سر, تو پرو یہ انڈیا کام ہے اس کو سسٹین کرنا. سارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں پرو انڈیا بل ہے یہ آپ کا. پرو انڈیا سوچ ہوگی نواز شریف صاحب کی. یار پرو انڈیا, مجھے یہ بتائیں کیا دین یہ بات واضح طور پہ نہیں کہتا کہ مظلوم پر ظلم کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے؟ کیا وہ شخص جو مظلوم پر ظلم کرے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, دائرہ دین میں رہ سکتا ہے؟ یہاں تو وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کا ظلم سہنا بھی گناہ ہے. پتہ نہیں اپنی توجیہات کیوں گھڑ لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب پھر ایشو کیا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ, آپ بھی لبرل پارٹی, یہ بھی لبرل پارٹی, پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ادھر. علی محمد خان صاحب لیکن سمپل سی بات ہے کہ ایک لا بن گیا, اس پہ ان کے اپنے ہی کولیشن پارٹنر جن کو انہوں نے منسٹریاں دی ہوئی ہیں وہ ان کے خلاف نکل آئے ہیں. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس کے لیے جو کمپیٹنٹ ادارہ ہے, کمپیٹنٹ ادارہ کون سا ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ ہے یا آپ کا اسلامی زیادی کاؤنٹر لے جائیں جو اس میں مسئلہ ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس بار اپنی بات پہ سچے ہیں تو کم از کم اس بار وزارتوں کو یہ حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اور اپوزیشن میں آگے بیٹھیں. میرے بھائی کا اصل دکھ یہ ہے. نہیں زعیم صاحب, دکھ تو آپ کا بھی یہ, آپ نے بھی تحریک اس تحفظ بل کی مخالفت کی تھی پہلے دن ہی. آپ نے کہا تھا تحفظ شوہر کا بل بھی آنا چاہیے. میں آتا ہوں سر اس پہ ایک منٹ صرف. حافظ صاحب کے پاس جانے دیں. حافظ صاحب اب تو سیاسی تانے ملنے لگے سر کہ اگر آپ نے مذہبی اپ ہولڈ کرنا ہے اپنے آپ کو تو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں, ریزائن کریں. ایسی حکومت جو سیکولر ہے آپ کے نزدیک, پرو انڈیا ہے آپ کے نزدیک, جس نے ملک کو نظریے کو بیچ دیا امریکہ کے آگے, چھوڑ دیں ایسی حکومت کو, کیا رکھا ہے وزارتوں میں؟ حافظ صاحب. کامران بھائی, گزارش یہ ہے کہ یہی تو ہماری خصوصیت ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اگر ہم تعاون کر رہے ہیں تو ایشو کے تعاون کر رہے ہیں اس پہ. اور آپ نے دیکھا کہ 21ویں ترمیم کی بات کروں گا میں. 21ویں ترمیم جب پیش ہوا, جب پاس ہو رہا تھا, تو میرے بھائی جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس اسمبلی کو کہا کہ بوگس اسمبلیاں ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ 21ویں ترمیم ہمارے نقطہ نگاہ سے دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں, لیکن اس دہشت گردی کو اسلام سے, مذہب سے, مدارس سے جوڑنا غلط ہے, اور ہم نے کھل کر اس کی مخالفت کی, اس کو ووٹ نہیں دیا. لیکن حکومت میں نہ ہوتے ہوئے, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تحریک انصاف نے اسے ووٹ دیا, کھل کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں رہ کر ایک فوجی عدالتوں کو ووٹ کرتے ہیں اور آپ تعاون کرتے ہیں اور اپنے اس فیصلوں کو چھوڑتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے, میرے بھائی زعیم قادری صاحب نے بھی شاید اس دن بات نہیں کی ہوگی, سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے اس پہ تنقید کی. ہمارا حق بنتا ہے, اور چونکہ انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جناب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ اکثریت ہمارے پاس حکومت بنانے کی نہیں ہے لیکن گرانے کی تو ہمارے پاس. لیکن حافظ صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ تحریک چلا سکتے ہیں نا حکومت کے خلاف اس بل کو لے کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا سر؟ بالکل چلا سکتے ہیں, لیکن ایک جملہ معترضہ یہ ہے کہ ابھی باولپور میں جناب نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں
عوام ووٹ دے کر لاتی ہے لیکن ہمیں حکومت سے کوئی اور نکالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے علاوہ، اللہ کے غضب کے علاوہ اور عوام کے علاوہ بھی کوئی نکالنے والی قوتیں ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا اشارہ کس آپ کی طرف ہی ہوگا اشارہ صاحب؟ ایک منٹ مولانا اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ میں کھوسا صاحب کے پاس جاؤں گا ایک سیکنڈ، بالکل اللہ کی جی سارا کچھ کامران صاحب ایک منٹ، کامران صاحب ذرا کھوسا صاحب سے پہلے 1 منٹ کے لیے آ جائیں۔ اللہ کی مرضی یار کھوسا صاحب کے ساتھ بے انصافی آج ہو رہی ہے، علی بھائی بول لیں آپ جلدی سے۔ لیکن میں نے واضح طور جی حافظ صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، آپ حکومت کی گرا دیں گے اگر یہ بل جو ہے یہ واپس نہ لیا پنجاب گورنمنٹ کامران نے۔ صاحب جی سر بالکل ہمارے ادارے ہیں، آخری بات ہمارے ادارے ہیں، یہ بات اب اس میں جائیں گے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ساری بات، آپ تحریک چلائیں گے، میں سمجھ آ گئی۔ جی علی صاحب کامران صاحب اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات مان لیں 1 منٹ کے لیے کہ میاں نواز شریف پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، لبرل بنانا چاہتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں لادینیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو تاریخ یہ بات لکھے گی کہ باوجود یہ سب کچھ جانتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بھی وزارتیں لے کے اس حکومت کا حصہ۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، یہ بالکل آ گیا، ٹھک کر کے آ گیا یہ۔ لطیف کھوسا صاحب سر آپ نے اپنی پارٹی کی پالیسی نہیں بتائی کہ آپ ایک لبرل پارٹی ہے، اس بل کے اوپر آپ کا ایشو کیا ہے؟ آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے سر کھوسا صاحب؟ میرے ساتھ حافظ صاحب کھوسا صاحب سے، حافظ صاحب 1 منٹ میں آ رہا ہوں، کھوسا صاحب جی سر کھوسا صاحب دیکھیں آپ جواب سنیں گے تب ہے نا، آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات پر بھی میں قائم ہوں، جو میں نے اعتراض کیا تھا 350 ارب کا، اس پر میں قائم ہوں۔ آج ریکارڈ منگوا لیں، یہ قادری صاحب جو مرضی کہتے رہے، زعیم قادری صاحب معذرت کے ساتھ، وہ بالکل جو ہے یہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اب دوسری بات، یہ بل مضحکہ خیز حد تک ناقابل عمل ہے۔ ہم حقوق نسواں کے بالکل دائی ہیں اور حق میں ہیں، لیکن لیجسلیشن خدا را مذاق نہ بنائیے گا۔ ابھی تو انہوں نے نافذ بھی نہیں کیا اور نافذ یہ کریں گے تھرو یعنی ڈیفرنٹ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے اس کا نفاذ مختلف اضلاع میں یہ کریں گے، اس کا ابھی تک کوئی نہیں کیا ہے، لیکن یہ مضحکہ خیز حد تک ناقابل عمل ہے۔ خدا را اپنے گھریلو ایک سول سٹرکچر کو تباہ مت کیجئے گا۔ اس طرح سے یقیناً ہم عورتوں کے حقوق کے بالکل حق میں ہیں، لیکن یہ مذاق بنا دیا ہے انہوں نے۔ اس طرح سے قانون سازی نہیں ہوا کرتی ہے۔ خدا را مشاورت کر لیا کیجئے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فقدان ہے جمہوری رویوں کا بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، کہ یہ خود تو جاتے نہیں ہیں، بڑے بھائی صاحب کبھی پارلیمان میں نہیں جاتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا دیا ہے قانون سازی کا، اور یہ سولو فلائٹ پر جو ہے شاہانہ انداز سے امور چلانا چاہتے ہیں، جس سے یہ تمام قباحتیں جو ہیں یہ ابھر رہی ہیں، اور یہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر یہ اپنی جو میسو کرپشن، میگا مس گورننس ہے، اس پر کور ڈالتے ہیں تاکہ عوام جو ہے الجھ جائے باقی ایسی ثانوی مسئلوں میں، اور ان کی طرف جو ہے توجہ اصل ایشوز پر مرکوز نہ کر سکیں۔ جو عوام کی دشمن پالیسیز ہیں، جو کرپشن ہے میسو، اور جو رپورٹس ہیں ساری جو آڈیٹرز کی اور نیب کی جو ہیں، یا رینجرز کا آپریشن جو کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کیجئے گا، جو دہشت گردوں کی آماد گاہ ہے، جو پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی نرسریز ہیں ساری، وہ اس طرف نہیں لے جانا چاہتے، اور یہ اس لیے ایسے قادری صاحب میرا سوال ہے آپ سے، زعیم قادری صاحب میرا سوال ہے، کھوسا صاحب کا پوائنٹ بالکل آ گیا۔ قادری صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے لے کر مذہبی تنظیموں سے لے کے آپ کے حلیفوں سے لے کر آگے تک اب آپ کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے۔ اگر یہ تحریک چل جاتی ہے آپ کے خلاف، اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں بڑی بڑی مذہب کی، ہماری مذہبی تحریکیں، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بل کو واپس لینا، چاہے اسلامی نظریاتی کونسل کچھ کہہ دے، چاہے مولانا فضل الرحمان کچھ کہتے رہے، ہم نے اس بل کو واپس نہیں لینا؟ نہیں دیکھیں، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا اس کے جواب میں میں کوئی دینی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے دین کو دیکھا ہے، میرے خیال میں بہت سی ایسی بات موجود ہے جسے دینی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بہرحال خواتین کے حقوق ہیں اور وہ حقوق دینے ہیں، اور جتنے دین میں دیے گئے ہیں وہ کسی جگہ پر نہیں ہے۔ غلط ہے آپ کا، لوگ کہہ رہے ہیں سر یہ کڑے چھڑے جو آپ پہنا رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کڑے پہنا کے آپ بھیج رہے ہیں باہر، تو امریکہ میں کہیں نہیں ہوتا میرے خیال سے، یہ خاوندوں کو کڑے پہنا دی جائے اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ یار آپ سمجھ نہیں پا رہے کڑوں کو۔ زعیم بھائی مجھے نہیں سمجھایا، آپ سارے پینل کو سمجھا دیں، یہ پیسے میں جو سن لے نا،
وہ جب آپ یہ کوئی خاتون رپورٹ کر دیتی ہے کہ مجھے اس فلانے آدمی سے خطرہ ہے تو وہ کڑا اس کو نہیں پہنایا جاتا, وہ ایک چپ لگا دی جاتی ہے کہ اسپیسیفائڈ کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اس اسپیسیفائڈ ڈسٹنس کے اندر وہ مرد اس عورت کے اتنا نزدیک نہیں آ سکتا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد اس کا خاوند ہو, وہ اس کا دیور جیٹھ بھی ہو سکتا ہے, سسر بھی ہو سکتا ہے, یا جس سے بھی اس کو خطرہ ہو, اور یہ بات ثابت ہو جائے اس کمیٹی میں جا کر کہ واقعتاً اس کو یہ خطرہ ہے. اور جس مرد کو عورت سے خطرہ ہو وہ کیا پہنے, جس مرد کو عورت سے خطرہ ہو جائے, ایک یہ بالکل یہ بات کی تھی جس پہ آپ نے مجھے کہہ دیا. جی میں سن لیں, میں نے یہ بھی بات کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا, اور میرا یہ کنسرن تھا کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے کسی پہ تو پھر کیا ہو, تو یقیناً یہ اس کمیٹی کی ذمہ واری ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو مرد بیچارہ پڑی عورت سے, اس کے لیے عورت کے لیے بھی کوئی کڑا بنوایا آپ نے بیلنس کرنے کے لیے, یا صرف مردوں کے لیے کڑے ہیں؟ یار یہ میں نے آپ کے منہ سے بات سنی ہے, مجھے امید نہیں تھی آپ سے. ویسے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے سر, کامران صاحب بڑے لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا ہے پٹتے ہوئے مردوں کو بھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں جی حافظ صاحب بھی؟ اور نہیں, میرا بھائی لگتا ہے میرا بھائی لگتا ہے اس سے گزرا ہے. میرا مہربانی بھائی, میں تو پوائنٹ اٹھا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے دنیا کو دیکھا ہے. جی حافظ صاحب نہیں بالکل نہیں, قادری صاحب کے لیے اشکال یہ ہے کہ اگر اب دیکھ لیں گے, آپ نے بل پاس کر دیا نا, اب آپ دیکھیں گے جلوے. ٹھیک, میں صرف بریک لوں گا. کامران حافظ صاحب ایک بریک لے کے آپ کی بات سن لوں. ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہوتا. میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں واپس, اور علی صاحب اور خدا صاحب ایک بریک لیں گے. جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اس کو پنجاب اسمبلی کو غزل مریدوں کا گھر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب خود کو خادم اعلیٰ کیوں کہتے ہیں, اس لیے وہ گھر سے خادم اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تنقید کو مسترد کیا اس بل کے اوپر, اور انہوں نے کہا یہ ترقی کا بل ہے, خواتین کا سٹینڈ بائی کریں گے. حافظ صاحب اب آپ کیا کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تو پیچھے نہیں ہٹ رہے, ڈٹ گئے. میرے سے جواب لینا تھا آپ نے. سر میں ایک منٹ آ رہا ہوں, آپ سے لوں گا. حافظ صاحب سے لوں گا. جی حافظ صاحب آؤں گا زین بھائی آپ کو ایک منٹ. جی شاہد بھائی, گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ. قادری صاحب ذرا ہمیں بتائیں گے, کیونکہ اگر کسی بھی وزیر اعلیٰ بتا سکیں گے کہ اگر کوئی ایسا شوہر اعلیٰ ہے کہ جس کی 3 بیویاں ہیں اور ایک بیوی جو ہے وہ جا کر اس کی شکایت کرتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا, تو باقی 2 بیویوں کے ساتھ زیادتی زین صاحب جواب دے دیں. زین صاحب جواب دیں. جو شوہر اعلیٰ, جس شوہر اعلیٰ کی 2 باقی 2 کے رائٹس, بالکل ٹھیک. میں جواب لے لوں. حافظ صاحب بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا. جی زین صاحب جواب دیں. ایک تو جتنی حافظ صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ جتنے برختہ انداز میں یہ تنقید کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمیشہ بڑی خوش گفتاری سے کرتے ہیں. میرے تو بڑے بھائی ہیں, لیکن ان کو یہ شاید انہوں نے بل پڑھا نہیں غور سے کہ یہ ڈائریکٹلی نہیں ہو جائے گا جب تک مرد کو سن نہیں لیا جائے گا. دوسری بات, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین پر ظلم کرنے والا شخص جو ہے وہ انسان تک کہلانے کے لائق نہیں ہے, جو خواتین کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. تیسری بات کہ اگر ان کو کوئی ریزرویشن ہے تو کورٹس موجود ہیں. میں ان کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل, سپریم کورٹ جو بھی اس میں ترمیم کرے گی یا اس کے خلاف فیصلہ دے گی خدا نہ خواستہ, تو ہم اس کے لیے سٹینڈ بائی ہیں اور دل سے آپ بھی اس بل کے ساتھ نہیں, لیکن کریں گے. مولانا کو ہم نے سی پیک, یہاں پر سی پیک کی بات کی گئی. دیکھیں سی پیک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو 2 گھنٹے کی. جی ہاں زین بھائی ایک منٹ سے. جی علی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, علی بھائی تو ویسے ہی ڈرتے ہیں بھابھی سے. کامران شاہد صاحب میں سر میری بات ذرا سن لیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اسے کو قسم کھا کے بتایا کہ بھابھی سے نہیں ڈرتا. ہمیں نئے تجربات کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. جو بنیادی 2 باتیں میں کرنے لگا ہوں. جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ختم ہو گیا سر. یہ آپ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, لباس. جی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت صرف بیوی نہیں ہے, اپنی بیوی سے سب سے بہترین بیٹی بھی ہے. کی بات سن لو, بیچ میں آپ کود پڑتے ہیں. بات تو سن لو نا, میری بات تو سن لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے سب سے بہترین سلوک کرے. اور سن لو, میں تمہاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. اس کے بعد ہمیں کسی نئے لینڈ مارک کی کیا ضرورت ہے؟ پوائنٹ ختم ہو گیا. لاس کو امپلیمنٹ کر. ویور آج کے پروگرام تک, کل تک کے لیے اجازت.